اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین کی نماز کا وقت سورج کے مکمل طلوع ہونے پر شروع ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلد ادا کرنے کا حکم ہے، اس لیے نماز فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب کا انتظار کیا جائے گا اور آفتاب کے مکمل طلوع ہو جانے پر نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران میں حکم دیا، عید الاضحیٰ کی نماز جلد ادا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرو اور لوگوں کو واعظ سناؤ۔ عید کے دن مندرجہ ذیل امور بجا لانا مسنون اور مستحب ہے۔ نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 کپڑے نئے ہوں تو بہتر ورنہ دھلے ہوئے پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 صبح سویرے اٹھ کر عیدگاہ جانے کی تیاری کرنا، نمبر 7 پیدل عیدگاہ جانا، نمبر 8 ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 10 عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز عید کے بعد اس کا کھانا مستحب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، لیکن اگر کچھ کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 11 عید کی نماز کسی بڑے میدان میں ادا کرنا سنت ہے، لیکن بڑے شہر یا اس جگہ جہاں زیادہ آبادی ہو، ایک سے زائد مقامات پر عیدین کے اجتماعات بھی درست ہیں اور میدان کی بھی شرط نہیں۔ بڑی مسجد میں بھی یہ اجتماعات صحیح ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک جگہ اجتماع ہوگا تو بہت سے لوگ نماز عید سے محروم رہ جائیں گے، کچھ تو حقیقی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ اپنی سستی کے باعث۔ نماز عید کے لیے تکبیر تشریق کہتے ہوئے جانا عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہنی چاہیے۔ نمبر 13 عیدین کا خطبہ سنت ہے، یہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا۔ اگر خطبہ نماز عید سے پہلے دیا تو کافی ہے، اگرچہ مکروہ ہے، بعد میں ادا نہیں کیا جائے گا۔ نماز کا طریقہ عیدین کی نماز 2 رکعت ہے، جس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کی جائے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ماہ زائد 6 تکبیروں کے اس امام کی ابتدا میں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لوؤں تک اٹھائیں اور عام نماز کی طرح ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد قرأت سے پہلے امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ امام صاحب کی ہر تکبیر کے ساتھ کانوں کی لوؤں تک ہاتھ اٹھائیں اور کھلے چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام صاحب قرأت کریں گے اور مقتدی خاموشی سے سنیں گے۔ قرأت کے بعد امام صاحب رکوع اور سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے امام صاحب پھر تکبیریں کہیں گے۔ مقتدی امام صاحب کے ساتھ ہر تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور چوتھی تکبیر پر رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد باقی نماز عام نمازوں کی طرح مکمل کی جائے گی۔ نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ اس خطبے کا سننا مقتدی کے لیے واجب ہے۔ قربانی کی تعریف۔ قربانی وہ جانور ہے جو خدا کی راہ میں قربان کیا جائے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔ یہ امر اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند
आया कि इस अमर को क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए अजीम सुन्नत करार दिया गया। कुर्बानी का जानवर। 8 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। इनमें बकरी, भेड़, गाय और ऊँट का नर और मादा शामिल हैं। इन जानवरों को 4 किस्म के ऐबों से पाक होना ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज़ नहीं। काना, जिसका कानापन ज़ाहिर हो, लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन वाज़िया हो, मरीज़, जिसका मर्ज़ वाज़िया हो, और इतना कमज़ोर जानवर कि इसमें वूदा तक ना हो। इस हदीस से मालूम होता है कि कुर्बानी का जानवर कवी और सेहतमंद हो। खुसूसी काबंद और दूध देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। जानवर खरीदने के बाद इसमें ऐब पैदा हो जाए, मसलन टांग या सींग या दांत या हड्डी टूट जाए, कान कट जाए, मरीज़ हो जाए तो इसकी कुर्बानी की जा सकती है, क्योंकि ये होनी है, इस कोई टार नहीं सकता। इस हाल में आदमी माजूर है, लेकिन कोई दोबारा खरीदने की ताकत रखता हो और हदीस में मज़कूर 4 ऐबों में से कोई ऐब खरीदने के बाद पैदा हो जाए तो दोबारा खरीद ले। कुर्बानी के लिए मुतईन जानवर बेचना, हदिया करना या गिरवी रखना जायज़ नहीं, और ना ही इससे बारबरदारी के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ है। कुर्बानी का जानवर दांता होना चाहिए। मसना कहते हैं ऐसा जानवर जिसके दूध के अगले 2 दांत टूट कर निकल आए हों। कुर्बानी कम से कम कितनी मालियत पर देना ज़रूरी है? साहिब निसाब पर कुर्बानी देना वाजिब है। जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, वो सिर्फ निसाब है। ज़कात के लिए इस माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी के लिए ये शर्त नहीं है। अगर किसी के पास 10, 11 या 12 ज़िलहज्जा तक मज़कूरा मालियत आ जाए तो कुर्बानी देना वाजिब है। जिसके पास ज़ेवर हो या माल जो निसाब की हद को पहुँचता हो, इस पर ज़कात, कुर्बानी और फितराना वाजिब होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात के लिए ज़ेवर या माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, जबकि कुर्बानी और फितराना के लिए इन अयाम में बंदा साहिब निसाब होना ज़रूरी है। इस्तेमाल की अशिया के अलावा सोना, चांदी या इसके अलावा जो भी माल और दौलत हो, सब मिलकर 7.5 तोला सोने या 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो इसमें से 2.5% ज़कात अदा करेंगे। अगर कुर्बानी के अयाम में साहिब निसाब हो तो कुर्बानी वाजिब होगी। यही हुक्म सदका फ़ितर का है कि इन अयाम में साहिब निसाब हो तो सदका फ़ितर वाजिब होगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मर्द साहिब निसाब है तो ज़कात, कुर्बानी और सदका फ़ितर मर्द पर वाजिब होगा, और औरत साहिब निसाब होगी तो वो अलग ज़कात, कुर्बानी और सदका फ़ितर अदा करेगी। एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफ़ी है। कुर्बानी का एक जानवर, हुआ बकरा बकरी ही क्यों ना हो, एक घर के पूरे अफराद की तरफ से काफ़ी है। एक घराने का मतलब ये है कि घर के पूरे अफराद कुर्बानी करने के साथ ही रहते हों और कुर्बानी देने वाला इन सब के खर्च का ज़िम्मेदार हो, नीज़ वो सारे रिश्तेदार हों। जिसका चूल्हा अलग हो वो अलग कुर्बानी करेगा। अता बिन यसार कहते हैं कि मैंने अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। तर्जमा: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुर्बानियाँ कैसे होती थीं? इन्होंने कहा, एक आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी करता था। वो लोग खुद खाते थे और दूसरों को खिलाते थे, यहाँ तक कि
لوگ کثرت قربانی پر فخر کریں اور ایک صورتحال ہو گئی جو دیکھ رہے ہیں۔ قربانی کا وقت اور اس کے ایام۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ ختم ہونا ضروری نہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پہلے امام صاحب ہی قربانی دیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی صحیح نہیں، لیکن عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا صحیح ہے۔ عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے مغرب کا سورج ڈوبنے پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی قربانی کے 4 دن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں۔ حجت کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ترجمہ: پورا عرفات اور وقوف کی جگہ ہے، اور ارنا سے ہٹ کر وقوف کرو، اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، اور وادی محشر سے ہٹ کر وقوف کرو، اور منی کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے، اور تشریق کے تمام دن ذبح قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کہتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ذبح کرنے کے آداب اور طریقہ۔ ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یہ سنت ہے۔ اگر غیر قبلہ پر ذبح کر لیا گیا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ قربانی دینے والا خود سے ذبح کرے۔ اگر ذبح کرنا اس کے لیے مشکل ہو تو کوئی بھی اس کی جگہ ذبح کر دے۔ جب جانور ذبح کرنے لگیں تو چھری کو تیز کر لیں تاکہ جانور کو ذبح کی کم سے کم تکلیف محسوس ہو۔ زمین پر قبلہ رخ جانور لٹا کر تیز چھری اس کی گردن پر چلاتے ہوئے بولیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اتنا دعا بھی کافی ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے، یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے مشکوک کی تخریج میں صحیح قرار دیا، اور شعیب ارناؤت نے اس کی تحسین کی ہے۔ ذبح کرنے میں چند باتیں ملحوظ رہیں۔ ذبح کرنے والا عاقل و بالغ مسلمان ہو۔ کسی خون بہانے والے آلہ سے ذبح کیا جائے۔ ذبح میں گلا یعنی سانس کی نالی اور کھانے کی لگیں کاٹنی ہیں، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے۔ بے نمازی کی قربانی اور اس کے ذبح بابت جواز و عدم جواز سے متعلق علماء میں اختلاف ہے۔ میں یہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ ترک نماز بلا اتفاق کفر ہے۔ قربانی دینے والا یا ذبح کرنے والا اپنے اس امر سے پہلے توبہ کرے اور آئندہ پابندی نماز کا عہد کرے۔ عورت اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، اور قربانی دن کی طرح رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ گوشت کی تقسیم۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ قربانی کی اصل کھانا اور کھلانا ہے۔ بچے ہوئے گوشت کو ذخیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ حاجی کی طرف سے قربانی۔ حاجیوں کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے حج کی قربانی ہی کافی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی دینا چاہیں تو دے سکتا ہے، یا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حاجی اپنے
پیچھے گھر والوں کے لیے اتنا پیسہ چھوڑ جائے تاکہ وہ لوگ قربانی دے سکیں۔ میت کی طرف سے قربانی۔ میت کی طرف سے قربانی دینے کے لیے وہی ثبوت پیش کیے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دینے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دینے کا حکم اوپر معلوم ہو گیا ہے۔ ہاں کوئی اپنی قربانی میں میت کو شریک کر لے تو اس صورت میں علماء نے جائز کہا ہے۔ اس سلسلے میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ میت کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں وہ قربانی کا پیسہ میت کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ یہ ایسی صورت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اس کی دلیل موجود ہے۔ میت نے اگر قربانی کرنے کی وصیت کی ہے تو پھر اس کا نفاذ ضروری ہے۔ مسافر کی قربانی۔ مسافر حالت سفر میں قربانی دے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قربانی دی ہے، چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا ایک جانور ذبح کر کے فرمایا، ثوبان اس کے گوشت کو درست کر لو، یعنی ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر لو، پھر میں وہ گوشت آپ کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کا حصہ۔ بڑے جانور میں عقیقہ دینا احادیث سے ثابت نہیں ہے، صرف قربانی دینا ثابت ہے، وہ بھی صرف گائے، بیل اور اونٹ میں۔ جب بڑے جانور میں عقیقہ دینا ثابت نہیں تو اس میں کئی بچوں کا عقیقہ ڈالنا کیسے صحیح ہوگا؟ بعض علماء نے بڑے جانور میں عقیقے کو جائز کہا ہے۔ ان کے یہاں بھی ایک جانور میں کئی بچوں کا حصہ ڈالنا صحیح ہے، کیونکہ عقیقہ میں ہر بچے کی طرف سے خون بہانے کا حکم ہے۔ سلمان بن عامر ذبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ: لڑکے کے پیدائش پر عقیقہ ہے، لہذا جانور ذبح کر کے اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگی دور کرو۔ اگر مسلمانوں کے یہاں عید قربان کے موقع پر ایک بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ بچے کا عقیقہ بھی حصہ لیا جاتا ہے، جو کہ سنت کے صحیح مخالفت ہے۔ اگر طاقت ہے تو بچے کی طرف سے مستقل جانور کا عقیقہ دیں، ایسا کرنے سے سنت پوری ہوگی، اور طاقت نہیں ہو تو تو نہ دیں، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا۔ جب قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے کچھ ممنوع ہے۔ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹنے پر یا پھر جلد کاٹنا حرام ہے، لیکن اس کے لیے نیا لباس زیب تر کرنا اور مہندی اور خوشبو لگانا، یہ پھر بیوی سے جماع اور مباشرت کرنا حرام نہیں۔ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے اہل خانہ کے باقی افراد کے لیے نہیں، اور جسے قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، چنانچہ اس کی بیوی اور بچوں اور وکیل پر یہ اشیاء حرام نہیں۔ اس حکم میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اس لیے اگر عورت اپنی جانب سے قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں، تو عمومی نصوص کی بنا پر اس کے لیے اپنے بال اور ناخن کاٹنا منع ہے، اور اسے حرام کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ احرام تو صرف حج یا عمرے کے لیے ہوتا ہے، اور پھر محرم شخص احرام کی چادریں زیب تن کرتا ہے، اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال اور بیوی سے جماع کرنا اور
شکار کرنا جائز نہیں، لیکن قربانی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ سب کچھ جائز ہے۔ صرف اس کے لیے بار اور ناخن کٹوانے اور اپنی جلد کاٹنی ممنوع ہے۔ کیا دو قربانیوں کا گوشت اکٹھے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے، پسندیدہ اور افضل امر ہے۔ اس طرح 2 حصے صدقہ ہو جاتا ہے اور 1 حصہ ذاتی استعمال کے لیے بچ جاتا ہے۔ آپ اپنی آسانی کے ساتھ جسے چاہیں قربانیوں کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ دونوں قربانیوں کو گوشت اکٹھا کر کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں یا ان کو الگ الگ تقسیم کر دیں۔ شرع متین نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، اس لیے اپنی سہولت کے مطابق کوئی ایک تقسیم اپنا سکتے ہیں۔ کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جی نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا جہیز کے سامان پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ جہیز کے سامان کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا اور سونا بھی 7.5 تولہ سے کم ہے۔ اگر 7.5 تو سونا ہوتا تو اس کو بیچ کر قربانی لگانا واجب ہوتی ہے، لہذا اس عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔